بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ قیامت کی ہولناکی اور ہیبت ناکی کیا ہے؟ عالم برزخ کے بعد اگلا مرحلہ قیامت کے دن کا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کریم نے ہمیں یہ بتلایا ہے اس دن کی طوالت، اس دن کی شدت، اس دن کی حدت، وہ 50,000 سال پر محیط ہے۔ جبکہ ماہرین آثار قدیمہ کو سمجھنے والے ان کے خیالات کے مطابق اس دنیا کی معلوم تاریخ کا وقت تقریباً 5,000 سال ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا، اس سے بھی پیچھے ایسے ہوتا تھا، لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، ان کے پاس زندگی گزارنے کا شعور نہیں تھا، اس سے پیچھے چلے جائیں اور لمبی تاریخ ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی معلوم تاریخ 5,000 سال ہے کم و بیش، جبکہ وہ دن وہ 50,000 سال کا ہے۔ گویا ابھی دنیا نے بھی اتنی مدت نہیں دیکھی جتنی مدت کا وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جو دن قائم کرنا اس سے میں کیوں نہ ڈروں، قیامت کے دن سے میں کیوں نہ خوفزدہ ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے اسرافیل کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تو نے آواز دینی ہے، سور پھونکنا ہے، اور سور اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے منہ کو لگا رکھا ہے اور گردن جھکا رکھی ہے اور کان لگا رکھے ہیں اللہ کے حکم کی طرف۔ گویا وہ ہمہ وقت تیار ہے، ابھی آواز آئی، ابھی کے ابھی آئی اور میں نے سور پھونک دینا ہے، اور جس طرح اس کی آواز بلند ہوتی جائے گی، دنیا نیست و نابود ہوتی جائے گی، ہلچل مچ جائے گی، اور یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب سور پھونکیں گے، جیسے جیسے اس کی آواز بلند ہوگی، افراتفری ہو جائے گی، بے چینی بڑھ جائے گی،
یہاں تک کہ جب آواز اتنی بلند ہو جائے گی اس کی شدت کے ساتھ لوگ مر جائیں گے، اور اتنی جلدی یہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ نکالنے والا، دودھ دھونے والا، وہ دودھ نکال کر ابھی اپنے منہ کو نہیں لگائے گا کہ اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ دو خرید و فروخت کرنے والے کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، ان کا سودا مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ حوض کی تیاری کرنے والا تیاری کر رہا ہوگا، اس کی تیاری مکمل نہیں ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب ایسے حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اپنی فکر پڑ جاتی تھی، فوراً نسخہ پوچھ لیا، کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بے چینی ہوگی، اتنی گھبراہٹ ہوگی تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہم کیا پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ، یہ پڑھو اس وقت۔ گویا جب بھی، یہ تو سب سے بڑی پریشانی ہے قیامت کی، معلوم یہ ہوا کہ جب بھی بندے کو بے چینی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آفت ہے، یہ کلمہ پڑھے، اللہ اس کو راحت دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ، یہ اس بڑی گھبراہٹ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے بتایا۔ یہ دنیا کی گھبراہٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی انسانی زندگی کے اندر انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اور وہ الم برداشت کرتا ہے، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، وہ ساری تکلیفیں ایک طرف، موت کی تکلیف ایک طرف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ موت کی تکلیف ایک طرف، اور موت کے بعد جو تکلیفیں شروع ہونے والی ہیں وہ ایک طرف ہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو گویا وہ اتنی بڑی پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وہ اتنا سخت دن ہے کہ بچے بھی اس دن بوڑھے ہو جائیں گے، وہ شدت کی وجہ سے، حدت کی وجہ سے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہ سور پھونک دیا جائے گا، یہ سارا سسٹم دھرم برم ہو جائے گا، یہ آسمان جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، اور پہاڑوں کو جو یوم تکون السماء کالمہل، یہ تانبے کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، یہ روئی کی طرح پہاڑ، بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ، K2 جیسے بڑے بڑے پہاڑ کہ جس کے اوپر چڑھتے ہوئے کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کہ جس کو سر کرنے کے لیے دنیا حیران رہ جاتی ہے، اور وہ حیران ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر کیسے چڑھے ہیں۔ یہ پہاڑ جو ہے روئی کی طرح اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ حالت ہوگی کہ اس دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اپنے اپنوں کی محبت میں کتنا کچھ کرتا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے والدین کی محبت میں، اپنی بیوی کے محبت میں، اپنے رشتہ داروں کی محبت میں، مال کی محبت میں، یہ کتنا کچھ کرتا ہے، اس دن اس کی لو یفتدی، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ اس سختی سے میں بچ جاؤں، چاہے اس کے بدلے میں مجھے اپنوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، یہ پریشانی ان کو مل جائے، مجھے کہیں چھٹکارا مل جائے۔ جس کے لیے دنیا میں اتنا کچھ کرتا رہا کہ اپنی اولاد کے لیے، اولاد اس سے دور ہوتی تھی، اس کی بے چینی بڑھ جاتی تھی، آج وہی کہے گا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی خلاصی چاہیے، چھٹکارا چاہیے۔ اتنی وہ سختی ہوگی، اتنی سختی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اس کی سختی اس قدر ہوگی کہ اس کے پسینے کی لگام جو ہے وہ کافروں کو جب پڑ جائے گی تو وہ اتنا اس سے پریشان ہوں گے، کیونکہ اگلی پریشانی انہوں نے دیکھی نہیں ہے، جہنم کی پریشانی اور جہنم کی ہولناکی، تابناکی دیکھی نہیں ہے، ہیبت ناکی اس کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن یہ دیکھ چکے ہوں گے
تو وہ اتنا پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ اس سے چھٹکارا دے دے، چاہے ہمیں جہنم میں پھینک دے۔ آپ حساب لگائیں کہ وہ کتنی حدت ہے، وہ کتنی سختی ہے۔ وہ کہیں گے یہاں سے جان چھوٹ جائے، یہ تو پتہ نہیں نا کہ اگلا اس سے بھی سخت مرحلہ ہے، لیکن وہ دیکھ چکے ہوں گے، وہ برداشت نہیں ہوگا، برداشت سے باہر، پسینہ اس قدر۔ ایک تو عام سنتے ہیں نا، جتنے جس کے گناہ ہیں اس کے مطابق ان کا پسینہ ہوگا، آدھے کانوں تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اتنا پسینہ ہوگا اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتی چلا سکتا ہے۔ یہ اس سورج کی حدت ہے، اس دن کی حدت ہے۔ 70 سال کی ایوریج ہے ہماری، 70 کو 50,000 سے تقسیم کریں، کتنا بدلہ بنتا ہے ایک دن کا؟ 50,000 دن ہے ایک طرف، 50,000 سال ہے ایک دن ایک طرف، اور یہ 70 سال، اس کا کوئی موازنہ؟ یہ پہلی زندگی ہے ابھی، یہ تو وہ وقت ہے جس کے اندر حساب کتاب ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ اتنی دنیا ہوگی، اتنی دنیا کا محاسبہ کیسے ہوگا اس دن میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اتنی دنیا ہے، اللہ روزانہ کتنے وقت ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو اللہ روزانہ رزق پہنچاتا ہے، وہی اللہ اس دن ان سے حساب بھی لے لے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ حساب لینے پہ بھی جو دے رہا ہے۔ اور کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جنگلوں کے جانوروں کی خوراک سمندر کی مخلوق کو پہنچ گئی ہو، اور سمندر کی مخلوق کی خوراک کبھی جنگل کے جانوروں کو پہنچ گئی، کبھی اللہ کے سسٹم میں بے ترتیبی نہیں آتی۔ اور جو چیر پھاڑ کر دینے والے جانور ہیں ان کی خوراک پرندوں کو نہیں ملتی، جو پرندوں کی خوراک ہے وہ ان کو نہیں ملتی، جس کی جو خوراک ہے سسٹم کے مطابق روزانہ ان کو ملتی ہے، اور کتنی بار ملتی ہے ایک دن کے اندر۔ وہی اللہ اس دن حساب بھی ایک ایک پائی کا لے گا، وہ زندگی کا بھی حساب لے گا۔ وہ زندگی کے اندر آپ نے جس طرح آپ نے اس کو خرچ کیا ہے، اس کو صرف کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کا بھی حساب لے گا۔ تمہارے معاملات کیا تھے اس کا بھی حساب لے گا۔ جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس کا بھی حساب لے گا۔ جو پیغمبر کے ذریعے تمہاری ڈیوٹیاں لگی اس کا بھی حساب لے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ تمہارے حقوق العباد تھے اس کا بھی حساب لینا ہے۔ کئی طرح کے حساب ہیں، وہ اللہ نے سارے حساب لینے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس سے حساب لے لیا گیا نا تفصیل سے، وہ مارا گیا۔ کس کا حساب دیں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ چند مہینے پہلے کی بات ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے استاد بھی ہیں۔ تو ہم سفر میں تھے، موٹر وے پہ ایک جگہ پہ ہم نے مغرب عشاء کی اکٹھی نمازیں پڑھی۔ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ اب نماز پڑھتے میرے ذہن میں خیال کیا آیا، میں نے کہا بعد میں میرے استاد جان بعد ڈر تو ہوتا ہے بعد میں کوئی غلطی نہ نکال دے، پتہ نہیں مجھے نماز آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ میں اندر سے ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، بعد میں میری غلطی نہ نکال دیں۔ تھوڑا سا اٹینٹو ہو کر، مستعد ہو کر میں کھڑا ہوا، اور بعد میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو میرے استاد ہے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو میرے استاد ہیں، ہمارے اعمال کی خوبصورتی اور ان کا حسن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہاری عبادت کے اندر یہ کمیاں تھی تو کیا جواب دیں گے؟ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوگا، اللہ ڈائریکٹ تم سے سوال کرے گا، ڈائریکٹ جواب دینا پڑے گا۔ کس انداز میں دیں گے ہم؟ یہاں تو عدالت سخت برہم ہو جائے،
जिसने जुर्म किया होता है और वो सख्ती में आ जाए और वो रिमांड सख्त ले ले तो वो कांपने लग जाता है मुजरम। वहां अल्लाह जब खुद सवाल करेंगे तो हम तो वैसे ही बैलेंस में नहीं रहेंगे, जवाब क्या देंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सवाल करने हैं बगैर तर्जुमान के, कोई उसके अंदर दरमियान में वास्ता नहीं है। उस इतने सख्त मंजर के लिए क्या हम तैयार हैं? वो इतना फैदन शक्कत समाउ फकानत वर्दतन कद्दिहान व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, कि वो दिन जमीन भी अपने अंदर कुछ नहीं रखेगी। वो बंदा कैसे खड़ा होगा अल्लाह के सामने? जमीन के अंदर इतना कुछ है, वो भी सारा कुछ बाहर निकाल देगी। आसमान भी अपने जो उसकी मजबूती का बायस है उसमें नहीं खड़ा होगा। इंसान तो 6 फुट का है, ये कैसे खड़ा हो सकता है अल्लाह के सामने? वह वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा, जो काफिर हैं उनके तो चेहरे स्याह रात जैसे हो जाएंगे। जो मुजरिम हैं उनके चेहरे स्याह, उनके चेहरों पे स्याही मल दी जाएगी, ऐसे गोया कि रात पड़ गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन 3 गिरोह होंगे। जब माशर की तरफ लेकर जाएगा 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह वो होगा जो जन्नत का बड़ा शौक रखने वाला होगा, रगबत रखने वाला होगा। एक वो जो जहन्नम से डरने वाला होगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है ये वो गिरोह होगा, एक तो पहला जो मुआहिदीन का है, औलिया का है। दूसरा वो गिरोह जिसके गुनाह भी होंगे, नेकियां भी करते होंगे, लेकिन अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह के अजाब से डरने वाले होंगे। दूसरा वो गिरोह। और ये दोनों गिरोह ऊंटों पे सवार होंगे। किसी के पास 1 ऊंट होगा, कोई 1 ऊंट पे 2 होंगे, 3 होंगे, 10 तक एक ऊंट के ऊपर जाएंगे। और वो जिस तरफ बुलाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, माशर की तरफ वो जा रहे होंगे। और तीसरा वो गिरोह कि जिनको आग के जरिए इर्द गिर्द उनके आग होगी, आग ही उनको लेकर जाएगी। जहां पे शाम पड़ जाएगी, रात पड़ जाएगी, आग भी वहीं ठहर जाएगी। दोपहर होगी, रुकेंगे, आग भी वहीं रुक जाएगी। आग के जरिए उनको वहां पहुंचाया जाएगा। और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह शिकार के वक्त शिकारी तीर निकाल के कमान के अंदर रखता है और वो तैयार होता है हर वक्त, 50,000 साल में लोगों को इसी तरह रखा जाएगा। अब के गया। जिस तरह वो तीर हर वक्त तैयार रहता है, 50,000 साल का वो दिन इसी तरह सबके लिए होगा। लेकिन जो मोमिन हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अहले ईमान को हशर का पूरा दिन इतनी तकलीफ होगी जिस तरह किसी को जुकाम की तकलीफ होती है। हालांकि जिसको जुकाम है वो समझता है सबसे ज्यादा बीमार मैं ही हूं, लेकिन फिर भी इतनी तकलीफ होगी। और काफिर को इतनी तकलीफ होगी समझाने के लिए, हालांकि दूसरी हदीस के अंदर आता है कि वो दिन इससे सख्त है। काफिर को इतनी तकलीफ होती जिस तरह के सकरातुल मौत में होती है, जितना वो शिद्दत होती है। क़यामत का इसी तरह तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि इतना सख्त दिन है कि जब कब्रों से उठाया जाएगा, वो परेशानी और हिद्दत और अफरा तफरी इस कदर होगी कि लोग नंगे बदन उनको निकाला जाएगा और वो भाग रहे होंगे। एक रवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है, उन्होंने सवाल किया कि लोग इसी तरह जाएंगे मर्दो ख़वातीन? तो उसी जगह पे एक और खातून का भी जिक्र मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन किसी को किसी की तरफ देखने की कोई फुर्सत ही नहीं होगी, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, किसी की तवज्जो ही नहीं जाएगी इस तरफ। एक खातून, सोचें आजकल हमारे यहाँ क्या, हमारे एक भाई हैं, दर्द शायद इधर मौजूद ही हैं, तो उन्होंने पिछले दिनों सवाल किया कि बड़ी कारी साहब हालात खराब हैं, शादियों पे खास तौर पे इतनी बेपर्दगी हो चुकी है कि बड़े बड़े
جو لوگ تھے جو پردے کا اہتمام کرتے تھے وہ بھی اس میں کمزور نظر آنے لگے. حالانکہ وہ ایک دن کے لیے کوئی پردہ جائز، جو بے پردگی جائز تو نہیں ہو جاتی. تو وہ عورت آگے سے سوال کرتی ہے، سوچئے ذرا کہ اس دن ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، مرد و خواتین بھاگ رہے ہوں گے. عورت نے کہا، جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کے بعد اس نے کہا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اس دن میرے پردے کی حفاظت فرمائے. اس کو اس دن بھی پردے کی جو ہے وہ فکر پڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا بندوبست فرما دے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہی ہے کہ اس کو اس دن بھی فکر ہے کہ وہ دن حتی اذا ما جاؤوا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن کہ جس دن اللہ رب العزت زبانوں کو بند کر دیں گے، اس کے کان گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی، اس کی جلد گواہی دے گی جو وہ کرتے رہیں. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ اس کی تفسیر میں ایک حدیث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ہر چیز گواہی دے گی، انسان کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا اور ہر چیز گواہی دے گی. صحابی نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے اس دن ان چیزوں کو بھی بلا دے گا. اب تو سافٹ ویئر اتنے آپ ان سے سوال کرتے ہیں وہ آگے سے جواب دیتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی زبان ہے نہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، آگے سے جواب آتا ہے. یہ تو انسانی جلد ہے، انسانی اعضاء ہے. اللہ چاہے دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو سروں کے بل چلا کے لائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ پاؤں کے بل نہیں چل سکے، سروں کے بل کیسے چلیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سروں کے بل بھی چلا سکتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. لہذا اس دن پھر وہ کافر کہیں گے وقالوا لجلود، اپنی جلد سے کہیں گے میں تو اس لیے خاموش تھا کہ تم بچ جاؤ، چلو اب بھگتو پھر. گویا اللہ رب العزت اس دن قادر ہے ہر چیز پر. وہ میں نے ایک مثال پڑھی کہ ایک ذمہ دار تھا، وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے اس کو بیچ میں سے کچھ ہیرے جوہرات محسوس ہوئے. اس نے پکڑ لیے کہ اس کے ہل چلانے میں رکاوٹ بنتی تھی، وہ اس نے کہیں سنبھال لیے. اور اسی طریقے سے وہ جب وہ کھیتی باڑی کرتے ہوئے جانور آتے ان کو ایک ایک مارتا اڑا دیتا، ایک ایک مارتا اڑا دیتا. ایک دن شہر گیا، اس نے 2-3 جیب میں تھے، اس کے پاس تھے. وہ جوہری کے پاس گیا، اس کی نظر پڑی، اس نے کہا یہ ہیرے کتنے کے بیچنے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہیرا ہے. اس کی بات سن کر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. اگر یہ ہیرا اتنی قیمتی ہے تو میں نے تو اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے، اڑا دیا ہے، کاش میں نے اس وقت ان کو نہ پھینکا ہوتا. وہ آگے لکھنے والے نے لکھا ہے یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہیرا ہے، سوچو جو تم کس میں اڑا رہے ہو، سوچو یہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ کس میں ضائع کر رہے ہو. وہ 50,000 سال کا دن اس کے بدلے میں یہ ہیرے کس طرح ضائع کر، اس کی قیمت اتنی قیمتی ہیرے ہیں اور اس کو آپ فضول میں پھینک رہے ہو. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ فلم میں، ڈرامے میں اور دوسری فضولیات اور لغویات میں ہم اڑا دیتے ہیں، اور اس دن کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جس دن میں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اور اللہ رب العزت نے پوچھ لینا ہے. فیس بک کو آپ دیکھیں، پچھلے سال کی پوری میموری آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آج کی تاریخ 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ کو آپ نے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال جب سے آپ نے فیس بک اکاؤنٹ کھولا ہے اس دن کی ساری میموری آپ کے سامنے آ جاتی کہ آپ نے پچھلے سال اسی تاریخ کو یہ اپلوڈ کیا تھا. یہ انسان کی اپنی یہ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے، جو اللہ کا سسٹم بنایا ہوا ہے، اس میں ایک ذرہ ایک نقطہ نہیں بچے گا، وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہے. کتنے ہی ایسے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، کتنے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے
ابھی 1 گھنٹے کے بعد نمازیں شروع کرنی تھی. جنہوں نے شام کو شروع کرنی تھی, جنہوں نے کل شروع کرنی تھی, موقع نہیں ملا, وہ چلے گئے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے تھے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو ڈرائیں اس قیامت کے دن سے, ان کو ڈرائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے قریش والو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس بن عبد المطلب, فرمایا اے میری پھوپھی جان صفیہ, اے میری پیاری بیٹی فاطمہ. یہ سارے کتنے پیارے رشتے ہیں. خاندان والوں کو بھی بلایا, قبیلے والوں کو بھی بلایا, اپنے پیارے بھائی چچا زاد بھائی کو بھی کہا, اپنی پھوپھی سے بھی کہا, اور اپنی پیاری بیٹی سے کہا. گویا کوئی رشتہ رہنے نہیں دیا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے پیارے رشتوں, قیامت کے دن میں کسی کام نہیں آؤں گا تمہارے, قیامت کے دن میں کسی کام نہیں آؤں گا. کام آئے گا تو تمہارا اپنا عمل آئے گا. ہم کس بات کی مغلی ہیں؟ ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی کسی سے تعلق, رشتہ, اور اس سے بڑھ کر رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کام آ سکتی ہے تو اپنی زندگی کے اندر اچھی بات, اچھی جو آپ نے اچھائی کی ہے وہی کام آ سکتی ہے. ورنہ تم اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جہاں جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا وہی ہوگا. اور یہ سمجھو کہ میں کسی فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں, میں سادات سے تعلق رکھتا ہوں, میں فلاں اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, میری برادری بڑی بلند ہے, میں اہل اقتدار سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی کام نہیں آئے گا. یہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں, ہمارے فلاں امام صاحب ہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا وہ دن جس دن میں اپنے پیارے رشتے, وہ کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو اس دن جب پیغمبر بھی, ایک لمبی حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں, پیغمبروں کے پاس بھی لوگ جائیں گے تو ہر ایک کہیں گے نہیں میں فلاں وجہ سے اللہ کے سامنے جا کر کچھ نہیں کہہ سکتا, میں فلاں وجہ سے نہیں کہہ سکتا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کر کے اللہ کو منائیں گے اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. اس دن سفارش چلے گی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اور اسی دن اگر کوئی شخصیت ہے پوری کائنات میں جو ہوگی, پوری انسانیت میں ہوگی, سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. گویا ہمارا تعلق ان سے اچھا ہو جائے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. جب ہمارا ان سے تعلق اچھا نہیں ہوگا تو ہماری سفارش بھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے کہ حساب کیسے آسان ہوگا اور کیسے مشکل ہو جائے گا اور کیسے ہماری سفارش ہوگی, اس حوالے سے ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.